جاؤ، ساتھوں کے ساتھ پہنانا ہے، بغیر کچھ سوچے اپنے بھائی کی خاطر اپنے محمد زیورات کو حوالے کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنی بات جب ہم نے اتنے ساتھ کو اس نے سارے زیور دے دیے، اس بدبخت نے امام زین العابدین کو اس بوڑھی ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اب امام زین العابدین چلے ہیں، وہ بوڑھی ماں چلی ہے، جنگل میں گھر تھا، جنگل کا سفر ختم ہوتا ہے تو جنگل کے بیچ میں جہاں گھر تھا، جیسے ہی گھر کے پاس پہنچتے ہیں حضرات محترم، جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں کیا دیکھتی ہے بوڑھی ماں کہ اس کی ایک بیٹی گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی بیٹی نے ماں کو دیکھا، وہیں سے ماں کو پکار کر کے کہتی ہے، اے امی جان، جس طبیب کو تم ڈھونڈ کر کے لائی ہو، جس طبیب کو بھائی کے علاج کے لیے لائی ہو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی حاجت نہیں ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کیا بات ہے، کیوں کہہ رہی ہو اب اس طبیب کی ضرورت نہیں ہے؟ بیٹی رو کر کے کہتی ہے، امی جان، جو بھائی ہمارا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، وہ اس سارے بھائی سے دور ہو چکا ہے، اب اس ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہیں سے واپس لے کر کے چلی جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی نے اتنا کہنا تھا بیٹی کا، ماں چیخ چیخ کے رونے لگتی ہے، سب پتا ہوتی ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا سمجھتی ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، اے بیٹی سن، اب تو چلا جا، اب تیری ضرورت نہیں ہے، اب میرا بیٹا تو انتقال کر گیا ہے، تو کس کا علاج کرے گا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مائی سنو، یہاں تک آ گیا ہوں تو گھر کے اندر تک جانے دو، گھر کے اندر جانے دو، گھر کے اندر جانے دو۔ لیکن بوڑھی عورت نے کہا کہ سن، تو پہلے سے بہت پریشان ہے، تو پہلے سے مصیبت میں مبتلا ہے، میں تجھے اور پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ امام زین العابدین نے کہا، اے مائی سن، یہاں تک آ گیا ہوں تو کم سے کم ایک مرتبہ تیرے بیٹے کے چہرے کی زیارت کو کرنے دے، ایک مرتبہ تیرے بیٹے کو مجھے دیکھنے دے دے۔ جب اتنی بات اس کو امام زین العابدین نے کہی، اس بڑھیا نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جا کر کے میرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ لے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر اپنا قدم رکھا، جیسے ہی قدم رکھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہن بھائی کے کندھے پر اپنے سر کو رکھا ہے اور زبان سے اس کے یہ جملے نکل رہے ہیں، اے بھائی اس نے بڑی آرزوؤں کو جوڑ کر کے رکھا تھا، اے بھائی اس نے بڑی خواب کو جوڑ کر کے رکھا تھا، اے بھائی اس سفر میں تو ہمیں تنہا چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ کتنی بات امام زین العابدین نے سنی ہے، آپ کے آپ نے مدینے کی طرف چہرہ کیا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، تب بوڑھی مائی کہتی ہے یہ کیا بات ہے، یہ میں بھی بتا، تو کیوں رو رہا ہے مجھے بتا۔ امام زین العابدین نے کہا، جب میں نے اس بہن کو اس بھائی کے خاطر روتے ہوئے دیکھا تو مجھے سوگھر کی یاد آ گئی، جو مدینے میں موجود ہے اس کا بھائی علی اکبر جو ابھی شہید ہو گیا ہے، جب اسے پتا چلے گا وہ کس قدر بے چین ہوگی، وہ کس قدر بیدار ہوگی، میرے اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین اس بڑے کے لڑکے کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کے پاؤں سے چادر کو ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد اس کے پاؤں کے منہ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ، ایک نادان بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے، اپنے بھائی بہنوں کو ہنسایا کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے جان جسم میں دوبارہ روح کو واپس کر دی، روح کا واپس کرنا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا پکڑ کے قدموں کو امام زین العابدین کے، یہ بتا تو صحیح ہے تو کہاں کا رہنے والا ہے، تو کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو زاروں قطار بہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اے مائی سن، آج سے پہلے مدینے والے کہلاتے تھے، آج کے بعد ہمیشہ کربلا والے کہلاتے رہے۔ حضرات محترم، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مائی آج سے پہلے ہم مدینہ والے کہلاتے تھے، آج کے بعد جب بھی دنیا ہمیں یاد کرے گی کربلا والے کے نام سے یاد کرے گی۔ اور واقعی میں ہوا بھی یہی ہے جو انہوں نے کہا تھا، جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے ہم انہیں کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، مدینہ کے نام سے بہت کم یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ مدینہ والے ہیں۔ حضرات محترم اب آگے کیا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ سنتے چلیے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے
میں یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کروں گا. سننا چاہتے ہیں مکمل کرو اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے چلیے. تو اب آپ سنیے حضرات کو میں عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے ان کا گھرانہ کیسا ہے, ان کی شان کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک بوڑھی ماں بتا سونا کتنا تھا, سونا کتنا تھا. امام زین العابدین نے جب اتنی بات کہی تو اس بوڑھی عورت نے کہا 7 بہنوں کا سونا تھا. کہا کہ جا کر کے مٹی لے کر کیا. وہ بوڑھی ماں باہر نکلی, جا کر کے دوپٹے میں مٹی لے کر کے آئے. امام زین العابدین نے اس پر ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیا. جتنا سونا 7 بہنوں کا نہیں تھا اس سے 1 گنا زیادہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام امام زین العابدین کے صدقے میں اس بڑھیا کو عطا کر دیا تھا. اب اس کے بعد انہوں نے کیا وہ آپ سنیں بڑے تیزی کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس بڑھیا کے گھر سے باہر نکلنے لگے. جیسے ہی باہر نکلے چند ہی قدم بڑھایا تھا کہ بڑھیا پھر سے پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی اور امام زین العابدین کی دامن کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ ایک قیدی ایک بات تم کو بتاتا جا. امام زین العابدین نے کہا اے مائی پوچھو کیا بات ہے. امام زین العابدین نے اس بڑھیا سے امام زین العابدین سے اس بوڑھی عورت نے کہا مجھے اتنی بات بتاتے جا, وہ جو 72 میزوں پر 72 سر تھے وہ کس کے تھے, وہ جو 72 میزوں پر 72 سر تھے وہ کس کے تھے. جب اتنی بات کہی امام زین العابدین کی آنکھوں پر اور زیادہ آنسو بہنے لگے. میرے امام زین العابدین نے کہا اے مائی وہ کسی اور کے نہیں میرے خاندان کے لوگوں کے سر تھے. امام زین العابدین کہتے ہیں وہ کسی اور کا سر, وہ کسی اور کا سر نہیں تھا, میرے بھائیوں کا سر تھا, میرے چچاؤں کا سر تھا, میرے باپ کا سر تھا. جب اتنی بات امام زین العابدین نے کہی اس کے بعد بڑھیا پکار کر کے کہی اے بیٹا اے بیٹی مجھے ایک بات بتاتا جا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرا ایک بیٹا تھا تو تم نے زندہ کر دیا, تیرے 72 تھے تو زندہ کیوں نہ کر سکا. میرا ایک تھا تو تم نے زندہ کیا, تیرے 72 تھے تو زندہ کیوں نہ کر سکا. جب اتنی بات امام زین العابدین سے اس بڑھیا نے کہی ہے, میرے امام نے کہا اے مائی سن, اس کا جواب مجھے یہاں نہیں ملے گا, میرے ساتھ مجھے دوبارہ اس کافرے پر جانا پڑے گا, اس کا شک کے قریب جانا پڑے گا. میں نے کہا مجھے اس کا جواب چاہیے, میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. پھر دوبارہ امام زین العابدین کے ساتھ یہ بڑھیا چلتی ہے, پھر یہ دونوں آتے ہیں اور عمر ابن سعد کے لشکر کے قریب پہنچتے ہیں. اس کے بعد امام زین العابدین کہتے ہیں اے بھائی میرے ساتھ چلو. چلتے 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 جس نوک پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارکہ تھا, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا ہی اتنا کہنا تھا سر حسین گھوما اور اس کے بعد امام زین العابدین نے کہا اے بابا جان, پورے سفر میں کربلا کے میدان سے لے کر کے یہاں تک کے سفر میں آپ نے مجھے قرآن پڑھ کے سنایا ہے, پھر سے ایک مرتبہ اور پڑھ کے سنا دیجیے گا. اے بابا جان پورے سفر میں آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے, ایک مرتبہ اور پڑھ کے سنا دیے. اتنا کہنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر قرآن کی آیتیں کریمہ جاری ہو جاتی ہیں. جب سے آیتیں کریمہ میں جاری ہو رہا تھا امام حسین نے کہا مائی دیکھ, اے مائی دیکھ, اے مائی دیکھ. مجھے نے کہا میں سمجھی نہیں, تم بتانا کیا چاہتے ہو. امام حسین امام زین العابدین نے کہا اے مائی سنو, اے مائی سنو, میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں. تمہارا سوال تھا کہ میرا ایک تھا تو میں تمہارا ایک تھا تو میں نے زندہ کر دیا, میرے 72 تھے میں زندہ کیوں نہ کر سکا. اس کا جواب یہ ہے اے مائی سنو, جو مرتے ہیں انہیں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے, جو پہلے سے زندہ ہو انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا ہے. ارے حیدری دل کی دھڑکن دل کا چین, یا حسین یا حسین کیا حسین لبیک یا حسین. حضرات محترم, اسی لیے تو شاعر کہتا ہے علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے, شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے. سر حسین نے نیزے سے مجھ پر دیا اعلان, جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے, جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے, یہ ایک معجزہ بھی ہے, یہ ایک واقعہ بھی ہے, یہ ایک معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے, غم کی دوا بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے,
غم کی دوا بھی ہے، ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ کربلا میں حر بھی ہے، حرملا بھی ہے، کربلا میں حر بھی ہے، حرملا بھی ہے۔ یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بھی بولتا ہے، ورنہ کسے خبر تھی کہ سر بھی بولتا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے سوچئے تو صحیح، تو امام زین العابدین کا یہ مقام مرتبہ ہے، تو میرے حسین کا یہ مقام مرتبہ ہوا ہے۔ وقت کی اتنی قلت ہو گئی ہے، آگے تو بات ہے آپ کو کہنے کی خواہش بھی ہے، لیکن وقت کی قلت بہت زیادہ ہے۔ ایک دو باتیں آپ کو بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات محترم، بڑے تیزی کے ساتھ آپ سنیں، ایک لفظ حسین سے، ایک لفظ حسین سے پورے واقعات کربلا کو سمیٹ لیا، ایک نام ہے حسین۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک لفظ حسین سے پورے واقعات کربلا کو سمیٹ لیا، ایک نام حسین ہے۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اگر آپ غور کریں گے تو میرے حسین کے نام کا جو مجموعہ ہوتا ہے، جو حروف مل کر کے بنتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ حسین کیا ہے؟ حاسین نام۔ میرے حسین کے نام پر 4 حروف ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ بڑی ہاں ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ چھوٹی سین ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نون ہے۔ یہ مکمل 4 حروف مل کر کے یہ نام حسین بنتا ہے۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا جان میں حسین کا نام رکھا تھا، کربلا کی جنگ سے تقریباً 55 سے لے کر کے 57 سال کے پہلے رکھا تھا، امام حسین کا نام رکھا تھا، مگر نام حسین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے واقعات کربلا کو بیان کر دیا تھا۔ وہ کس طرح سے کیا تھا؟ آئیے اسی کے ساتھ جب سنتے چلیے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا ہوں کہ نام حسین کی دیکھیے برکت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ حضرات محترم، میں نے عالم تصور میں سوال کیا اور میں سوچنے لگا، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا مطلب بن سکتا ہے، کیا مطلب بن سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی، اس کے بعد میں پہنچا کہاں؟ کربلا کی زمین پر۔ میں نے دشت کربلا سے کہا، یہ کربلا بتا، اور یہ کربلا بتا، اور حسین کربلا کی زمین نے مجھ سے کہا، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ پوچھنا ہے تو نام حسین سے جا کر کے پوچھ۔ پھر میں نام حسین سے پوچھا، میں نے کہا اے نام حسین بتا کون حسین؟ آواز آئی کہ میں کہہ رہا تھا ہاں ہوں، مجھ سے میں کہہ رہا تھا ہاں ہوں، مجھ سے پوچھ کون حسین؟ میں نے پوچھا یہ ہاں تو بتا کون حسین؟ آواز آئی حقانیت والا حسین، حق والا حسین۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کون حسین؟ آواز آئی کہ میں دوسرا حرف ہوں، سین پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ کون حسین؟ میں نے پوچھا کہ یہ سین تو بتا کون حسین؟ آواز آئی کہ سجدے میں سر کٹانے والا حسین، سجدے میں سر کٹانے والا حسین۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کون حسین؟ تیسری دفعہ آواز آئی کہ تیسرے حرف میں کہا کہ میں تیسرے حرف میں کہا یا نے کہا مجھ سے پوچھ کون حسین؟ میں نے پوچھا اے یا تو بتا کون حسین؟ یا نے کہا آواز آئی کہ یا کے خدا میں مست رہنے والا حسین۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کون حسین؟ آخری لفظ میں کہا، آخری حرف میں کہا، آخری حرف سے آواز آئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے اگر کون حسین؟ تو میں نے پوچھا کہ آخری حرف نور تو بتا کون حسین؟ تو آواز آئی نانا کی امت کو نارے دوزخ سے بچانے والا حسین۔ نانا کی امت کو نارے دوزخ سے بچانے والا حسین۔ حضرات محترم، یہ حسین کے نام کا مجموعہ ہے۔ ہاتھ سے حقانیت والا حسین، حق والا حسین، سین سے سجدے میں سر کٹانے والا حسین، یا سے یاد خدا میں مشہور رہنے والا حسین، یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون سے نانا جان کی یعنی ہم سب گنہگار امت کی نارے دوزخ سے بچانے والا حسین ہے۔ اللہ کے قدم بڑی تیزی کے ساتھ ذکر کرتا چلوں، جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پوری دنیا جانتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلے ہی شہید ہوئے ہیں لیکن وہ اب بھی زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، میرا حسین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرات محترم، آئیے تیزی کے ساتھ سنتے چلیے، جب کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے، جب کوئی عورت پیٹ سے ہوتی ہے، جب تک مہینے گزر جاتے ہیں
تو ماں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے حرکت کو محسوس کرتی ہے تو پکار کر کے کہتی ہے میرا بیٹا زندہ، میرا بچہ زندہ، میری بیٹی زندہ۔ حضرات محترم، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکم اطہر میں پرورش پا رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میرا بیٹا زندہ، میرا بیٹا زندہ۔ لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ساری کائنات نے کہا، امام حسین کی جب پیدائش ہوئی پوری کائنات نے کہا حسین زندہ۔ فاطمہ نے کہا حسین زندہ، ابو الفضل نے کہا حسین زندہ، آقا کریم نے کہا حسین زندہ، ابو بکر نے کہا حسین زندہ، عمر فاروق نے کہا حسین زندہ، عثمان غنی ذوالنورین نے کہا حسین زندہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسین زندہ، سعید بن مسیب نے کہا حسین زندہ، ابو ذر غفاری نے کہا حسین زندہ۔ مدینے میں ہے تو مدینے کے والیوں نے کہا حسین زندہ، مدینے میں ہے تو مدینے کے لوگوں نے کہا حسین زندہ، مدینے کی زمین نے کہا حسین زندہ، زمین و آسمان نے کہا حسین زندہ، چاند و سورج نے کہا حسین زندہ، روح ایمان نے کہا حسین زندہ، فرشتہ نے کہا حسین زندہ، جبرائیل نے کہا حسین زندہ، میکائیل نے کہا حسین زندہ، اسرائیل نے کہا حسین زندہ۔ جب میرا حسین سفر کر کے مدینہ سے مکہ کے شہر میں پہنچا تو مکہ کی زمین نے کہا حسین زندہ، مکہ کے لوگوں نے کہا حسین زندہ، خانہ کعبہ نے کہا حسین زندہ، خلاف کعبہ نے کہا حسین زندہ، حجر اسود نے کہا حسین زندہ، مینا کی وادی نے کہا حسین زندہ، مقام ابراہیم نے کہا حسین زندہ، آب زمزم نے کہا حسین زندہ، مصطفیٰ نے کہا حسین زندہ، میدان عرفات نے کہا حسین زندہ۔ جب میرے حسین مکہ سے سفر کر کے کربلا کے میدان میں جانے لگے تو راستوں نے کہا حسین زندہ، پہاڑوں نے کہا حسین زندہ، دریاؤں نے کہا حسین زندہ، پہاڑوں نے کہا حسین زندہ، ہریالی نے کہا حسین زندہ۔ جب میرا حسین کربلا کی زمین پر پہنچ گیا تو یزیدی لشکر نے کہا حسین زندہ۔ کہتے سبحان اللہ بولیے، آپ نے ایک بات کو بولیں گے میرا حسین جب کربلا کی میدان پر پہنچ گیا یزیدی لشکر نے کہا حسین زندہ، ابن زیاد نے کہا حسین زندہ، عمر ابن سعد نے کہا حسین زندہ، شبیر لعیم نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ، حضرت عباس نے کہا حسین زندہ، قاسم بن حسن نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، علی حسن نے کہا حسین زندہ، مولانا محمد نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ جب میرا حسین تلوار لے کر کے چلا اور یزیدیوں کو کاٹنے لگا تو سب نے کہا حسین زندہ۔ جب میرا حسین گھوڑے سے صحیح نہیں کر کے نیچے آنے لگا رکوع تک پہنچا تو پوری کائنات نے کہا حسین زندہ۔ اور جب میرا حسین پورے سجدے میں آ گیا زمین پر تب بھی پوری کائنات نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ۔ اور جب حسین کا سب کٹ گیا تو خدا کے کلام نے کہا حسین زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا۔ حضرات محترم، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پوری کائنات پیدائش سے لے کر کے جب تک شہید نہیں ہوئے سب نے کہا حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ جیسے ہی میرے حسین کی شہادت ہوئی، جیسے ہی سر کٹ گیا تو خدا کے کلام نے کہا حسین زندہ۔ خدا کا کلام خدا خدا ہے، خدا تقول لمن یقتلون فی سبیل اللہ اموات، جو میرے راہ میں قتل کر دیا جائے تم انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے تم اس کی شعور نہیں رکھتے۔ حضرات محترم، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہم سب نے خوشی